بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے چند ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو بذات خود اللہ رب العزت عباد الرحمن کہہ کر پکار رہے ہیں۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، جس کو اللہ خود کہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے تو یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ اگر ہم کسی بڑے بندے کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا بندہ کہہ دے کہ ہاں یہ شخص، یہ بندہ میرا ہے، یہ مجھ سے تعلق واسطے والا ہے، کوئی علاقے کا بڑا ایس ایچ او ہو، کوئی بڑا تھانے دار ہے، کوئی فوج والا ہے، وہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ مجھ سے تعلق والا ہے، میرے تعلق والا ہے، تو انسان کتنا خوش ہوگا، فخر کرے گا دوسرے لوگوں کے سامنے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، تو یہ ان کے لیے کتنی اعزاز کی اور کتنی بڑائی کی بات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت رحمان کے بندے پکار رہے ہیں۔ اب وہ بندے کون ہیں، ان کی صفات آگے ذکر کی، آج ہم ان کی 8 صفات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے۔ دوسری صفت اس کے بعد ذکر فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان سے کوئی جاہل بندہ مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہونے کا معنی لڑنا جھگڑنا، کسی بھی انداز میں اس سے مخاطب ہوتا ہے، قالوا سلاما، تو وہ اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اچھی صفت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اس جھگڑے کو ختم کر کے وہاں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ اس آیت کے اندر موجود دونوں صفات کو دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر آج صحیح معنوں میں یہ دونوں صفات آ جائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس شہر اور اس ملک سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ عاجزی والا ہوگا۔ جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہونے لگا تو یہ بندہ عاجزی سے بولے کہ بھائی میری غلطی، تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ہاں اگر باقاعدہ جھگڑا ہونے لگے تب بھی سلام کر کے وہاں سے عاجزی کے ساتھ گزر جائے تو جھگڑا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ 2 صفات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی۔ پہلی صفت کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ وہ ہر کسی سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ خاموشی سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ذکر کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ یعنی ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں کہ نوافل پڑھیں گے، عبادت کریں گے، سجدے کریں گے، اللہ کو خوب یاد کریں گے، اپنی رات سجدے کے اندر اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ انسان کو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنی پڑے گی، وہ تو بڑی مشکل ہے، انسان تو بڑے کمزور ہیں نا، ہم بڑے کمزور ہیں۔ تو اس کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ رب العزت نامہ اعمال میں اس کی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے گا، اللہ رب العزت باقی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا ہمارے رب تعالیٰ نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے پوری رات کی عبادت کا ثواب ویسے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہم داخل ہو جائیں گے اگر ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ان 2 آیات کے اندر چوتھی صفت ذکر کی کہ میرے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب سے بے پرواہ نہیں کرتے،
بے پرواہ کرنا کیا ہے کہ رب سے دعائیں نہ مانگے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیں۔ فرمایا کہ نہیں، رحمان کے بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، ہٹا دیجئے۔ جہنم کا عذاب کیوں ہٹا دیجئے؟ ان عذابہا کان غراما، کہ بہت بڑا نقصان والا ہے، بہت بھاری ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت وزنی ہے جہنم کا عذاب۔ غرام بنیادی طور پہ جو کہتے ہیں وہ جو ہمارے اوپر یہ چالان وغیرہ لگتا ہے یا کوئی بھی جرمانہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کا عذاب بہت بڑی ایک سزا ہے، ایک بہت بڑا جرمانہ ہے، تو اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم کا جو مقام ہے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا مقام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، ہم اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، ہٹا دیجئے۔ یہ 4 صفات یہاں پر ذکر کی۔ اگلی آیت میں اگلی صفت ذکر فرما رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ عباد الرحمن وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے، نہ اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بہت زیادہ بخیل ہیں کہ وہ بخل کریں، تنگ دستی والا معاملہ کریں، تنگی والا معاملہ کریں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی اللہ کو پسند ہے، نہ اسراف اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو اعتدال اور میانہ روی پسند ہیں، اس لیے اس کی صفت ذکر کی کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کنجوسی اور فضول خرچی نہیں کرتے۔ یہ 5 صفات ہو گئی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، 6ٹھی صفت ذکر فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ شریک کسی بھی چیز میں ٹھہرانا درست نہیں۔ فرمایا کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے اولاد فلاں دے گا تو یہ بھی شرک ہے، انسان یہ سمجھ لے کہ بارش فلاں برساتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر اس دور کی ہم حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارے یہاں کمزور العقیدہ جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ یہ سوچیں ہم فلانے مزار پہ جائیں گے تو ہمیں اولاد ہو جائے گی، فلانے بابے کے پاس جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جگہ پہ جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں، ہر چیز میں ہم نے اللہ رب العزت کی طرف اپنی نگاہ رکھنی ہے، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رکھی۔ ہر چیز مانگتے اللہ رب العزت سے تھے اور ظاہری اسباب اختیار کرتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح تھی کہ کمانے کے لیے تو نکلیں گے، اپنی محنت کریں گے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر بیٹھ کر صرف دعائیں کرنا، اپنی محنت کریں گے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں روزی عطا فرما، ہمیں مال دولت کے اندر فراوانی نصیب فرما۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعائیں اس کائنات میں قبول ہو سکتی ہیں؟ کسی کی نہیں، کسی کا وظیفہ اس سے بڑھ کر نہیں، کسی کا عمل، کسی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں۔ مگر جب بدر کے موقع پر اور احد کے موقع کے اوپر کفار مکہ لڑنے کے لیے آتے ہیں، مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ نہیں کیا کہ مدینے میں سب سے اعلیٰ مقام پر مسجد کے محراب کے اندر بیٹھ کر دعائیں کی ہوں، نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اپنا ظاہری ساز و سامان اختیار کیا، جس کے پاس تلواریں منگوائی، نیزے منگوائے، جو کچھ لڑائی کے لیے موجود تھا، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ مہیا کیا، پھر میدان کے اندر نکلے۔ غزوہ بدر کے لیے بدر کے میدان میں گئے، غزوہ احد کے لیے احد کے میدان میں گئے، وہاں پر جا کر اپنی صفیں برابر کی، کفار سے لڑنے کے لیے ظاہری اسباب مکمل اختیار کیے، پھر اللہ کے آگے سجدے میں گرے کہ یا اللہ جیت اور فتح تو نے عطا کرنی ہے۔ تو ظاہری اسباب اختیار کر کے نیت اللہ کی طرف، رجوع اللہ کی طرف، نگاہیں ہماری اللہ کی طرف ہوں، ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف نگاہ ہو، تو یہ حقیقی اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اندر اللہ کی طرف ہی اپنی نظر رکھیں،
اور کسی اور طرف نہ لے کر جائیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ عباد الرحمن ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور قتل ناحق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جس جان کو حرام قرار دے دیا کہ اس کو قتل کرنا حرام ہے، تو اب اللہ کے روکنے پر رک جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر آگے بڑھ جاتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے۔ یہ بھی ان کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ یہ 7ویں صفت ہے عباد الرحمن کی۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، کسی بھی حوالے سے زنا نہیں کرتے، چاہے وہ زبان کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو یا حقیقی زنا ہو، کسی بھی حوالے سے زنا نہیں کرتے۔ یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ذکر فرمائی۔ یہ 8 صفات یہاں پہ ذکر کی، باقی اس کے آگے چل کر ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ کوئی شخص اگر ان برائیوں میں سے کوئی برائی کرتا ہے، کسی ایسے گناہ کے اندر پڑتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کی سزا کو ضرور بالضرور حاصل کر کے رہے گا۔ اس جرم کی جو سزا ہوگی وہ اس کو ضرور ملے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اس کو اس کی گناہ کی سزا بھی ضرور ملے گی، گناہ بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ان صفات کو، جو صفات اللہ رب العزت نے ذکر کی، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے کہ ہم بھی عباد الرحمن میں داخل ہو جائیں، کہ جن کے بارے میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔